جی السلام علیکم کلاس جنرل سائنس کلاس 8 بچے آج کا ہمارا لیکچر ہے گلوبل وارمنگ. کہتا ہے ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز لائک دا برننگ آف فیول ایٹسیٹرا دا اماؤنٹ آف گرین ہاؤس گیسز از انکریزڈ ان دا ایٹماسفیئر. انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے میں اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ انسان اپنے ہی کاموں کی وجہ سے اپنے ماحول کو نقصان پہنچا رہا ہے. ادھر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جیسے برننگ آف فیول ہے کیونکہ ہم گاڑیاں وغیرہ یوز کرتے ہیں, فیکٹری میں ہمارے پاس فیول یوز ہو رہا ہے. ہاں تو اس سے آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں جو ایٹماسفیئر میں موجود ہیں جو کیا کرتی ہیں سن سے آنے والی ریز کو ایبزارب کرتی ہیں, جذب کرتی ہیں, جس میں واٹر ویپرز ہو گئے, نائٹروجن گیس ہو گئی, آکسیجن گیس ہو گئی, کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گیا, میتھین ہو گیا, یہ ساری بچے گیسز ہیں. ان سے گیسز کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جیسے فیول وغیرہ چلتا ہے یا برن ہوتا ہے, فیول وغیرہ یوز ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو گرین ہاؤس گیسز ہیں نا ان کی مقدار ایٹماسفیئر میں بڑھ رہی ہے. کیونکہ جب یہ فیول کو ہم یوز کرتے ہیں نا تو اس کے دھواں وغیرہ جو باہر نکلتا ہے, جیسے گاڑی ہے نا وہ چل رہی ہے, دھواں باہر نکلتا ہے, اس میں یہ گیسز ہیں جو باہر ایٹماسفیئر میں ہوا میں آ رہی ہیں, شامل ہو رہی ہیں. اس طرح سے ان گیسز کی کنسنٹریشن ایٹماسفیئر میں کیا ہوتی جاتی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. دس اسپیڈز آف دا گرین ہاؤس ایفیکٹ, اس کی وجہ سے جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ زیادہ کیسے ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ گیسز کی مقدار زیادہ ہو گئی تو سن سے جو آئیں گی, جو سورج سے جو ریز آئیں گی ان کو زیادہ سے زیادہ ایبزارب کریں گے, جس کی وجہ سے گرین ہاؤس ایفیکٹ میں اضافہ ہوتا جائے گا, وہ بڑھتا جائے گا. دا انکریزنگ ریٹ آف گرین ہاؤس ایفیکٹ اینڈ اوزون ڈپلیشن از انکریزنگ دا ایوریج ٹیمپریچر آف دا ارتھ. اب اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی پچھلی بار بھی آپ کو پچھلے لیکچر میں بچے یہی بات بتائی ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھتا جائے گا. اس ٹیمپریچر میں اضافے کو آپ کیا کہتے ہیں, گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ دا آئس ان پولر ریجنس and at the mountain melts at a greater rate. This leads to rise in the level of sea water which creates floods in low-lying coastal areas. اب دیکھیں بچے جب زمین کے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا تو صاف ظاہر ہے آپ کے پاس ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے جو برف باری ہوتی ہے, جو گلیشیئرز ہیں, جو پہاڑوں پہ برف وغیرہ جمتی ہے, جو برفانی علاقے ہیں جہاں پر بالکل برف ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گی, میلٹ ہو جائے گی, پگھل جائے گی. جب بچے برف پگھلے گی, میلٹ ہوگی تو وہ تو پانی میں تبدیل ہو جائے گی. اس سے پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے گی, پانی زیادہ مقدار میں آ جائے گا, جس سے سیلاب وغیرہ کا خطرہ بن جاتا ہے. اور جو ایریاز, جو علاقے سمندر کے بالکل پاس ہوتے ہیں ان کے تباہ ہونے کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے گرین ہاؤس گیسز سے یعنی آپ کے پاس کتنے حد تک تباہی ہو سکتی ہے وہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ اگر ٹیمپریچر انکریز ہوگا تو آپ کے پاس کس حد تک تباہی ہو سکتی ہے. ذرا پانی زیادہ ہوگا تو سیلاب ہوگا تو وہ پھر اس کے راستے میں جو بھی آتا ہے پانی کے راستے میں وہ اسے گراتا جائے گا. اس طرح سے آپ کے پاس ڈسٹرکشن لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے, تباہی بہت زیادہ ہائی پیمانے پر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بچے جو نیکسٹ ہے آپ کے پاس وہ ہے جی ایسڈ رین. سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسائڈ آف نائٹروجن آر پریزنٹ ان ایٹماسفیئر ایز ایئر پولیوٹنٹ. بچے آپ کے پاس ہوا میں سلفر ڈائی آکسائڈ SO2 گیس ہوتی ہے, یہ موجود ہے. نائٹروجن ڈائی آکسائڈ NO2 گیس موجود ہے. یہ ساری کی ساری گیسیں جب ہوا میں موجود ہیں نا, یہ پانی جو آتا ہے بارش کا اس کے ساتھ مل کر کیا کر دیتی ہیں, یہ گیسز ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس بارش کو آپ ایسڈ رین کہتے ہو جس میں یہ ایسڈ شامل ہو جائے. ایفیکٹس آف ایسڈ رین اینڈ اینیمل پلانٹ اینڈ بلڈنگس, آپ کے پاس سیدھے ڈائیگرام میں دکھائے ہوئے ہیں کہ بلڈنگس وغیرہ کو بالکل تباہ کر دے گی. بھائی بلڈنگ میں ہوتا ہے نا جو سنگ مرمر یوز کرتے ہیں, اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے کیلشیم کاربونیٹ, یہ اس کو ختم کر دیتا ہے. ایسیڈنٹ اس کو نا ختم کرتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈنگ کی خوبصورتی ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. ایسڈ رین کلز ایکویٹک لائف ان ریورز, لیکس اینڈ پانڈز ایٹسیٹرا. وہ کہتا ہے کہ ایسڈ رین کی وجہ سے جو ایکویٹک لائف ہے, ایکویٹک لائف کا کیا مطلب ہے, جو چیزیں پانی میں پائی جاتی ہیں
ان کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، ان کی تباہی کافی زیادہ حد تک ہو جاتی ہے. اٹ ڈسٹرائز the leaves and barks of the trees. یہ آپ کے پاس جو درخت ہیں ان کو تباہ کرتی ہے. پھر جو درختوں کے اوپر جو چھال وغیرہ ہوتے ہیں، بارکس وغیرہ کہتے ہیں، جو چھال ہوتی ہے درخت، اس کو بھی بہت زیادہ حد تک تباہ کر دیتی ہے. اٹ corrodes the metals and the stones used in the building. وہی بات آگے جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ بلڈنگ میں جو کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے. The acid rain water flowing into fields make the soil acidic. صاحب جس پانی میں، جس زمین میں، جس مٹی میں یہ ایسڈ رین شامل ہو جائے گا، تیزاب ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کر دے گی، اس کی بھی ایسیڈیٹی کو انکریز کر دے گی، اس کی بھی تیزابیت کو بڑھا دے گی. The crops do not grow well in acidic soil. Microorganisms present in soil are also affected by acid rain. اچھا صاحب ذرا جس مٹی میں یہ ایسڈ رین آ جائے گی، اس کی تیزابیت زیادہ ہو جائے گی، وہاں پر آپ کی فصل اچھے سے کاشت نہیں ہو سکے گی، فصل اچھے سے نہیں ہوگی. تو اس طرح سے ایگریکلچر بھی آپ کے پاس نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ. اس کے علاوہ کچھ مائکرو آرگنزم ہیں، چھوٹے چھوٹے جو جاندار ہوتے ہیں، بیکٹیریا وغیرہ، یہ مٹی میں پائے جاتے ہیں. یہ اکثر ہمارے پاس کافی فائدہ مند ہوتے ہیں. یہ پودوں کو نا ضروری جو ان کو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں، نمکیات جو منرلز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں نا، یہ بیکٹیریا وغیرہ ان کو دیتے رہتے ہیں، لیکن ایسے دینے کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. اس طرح سے فصل کی پیداوار جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفورسٹیشن. ڈیفورسٹیشن آپ کے پاس کیا وہ کہتے ہیں فارسٹ آر گریٹ ویلتھ. They bring favorable changes in climate of an area. فارسٹ آپ کے پاس جو جنگلات ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. یہ آپ کے پاس موسم کی تبدیلی کی وجہ بنتے ہیں. They stop storms and bring rains. طوفان وغیرہ کو روک دیتے ہیں اور اس سے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، بارش وغیرہ کی وجہ بنتے ہیں، بارش وغیرہ کو بار بار لے آتے ہیں. They are source of many useful materials such as timber, firewood, resin, gums and medicines etc. انسان کافی قسم کی فائدہ مند چیزیں بھی حاصل کرتے ہیں، جیسے آپ کے پاس عمارتی لکڑی ہو گئی، چلانے کے لیے بھی آپ اس لکڑی حاصل کر سکتے ہو. گمز وغیرہ میں کافی زیادہ میڈیسن، دوائیاں وغیرہ بھی ان سے ہم حاصل کرتے ہیں. They prevent soil erosion. زمین کی سوائل ایرین کا کیا مطلب ہے، یہ جو زمین ہے نا، اس کے اوپر جو مٹی ہے یہ اپنی جگہ سے نا فکس رہتی ہے. اگر آپ کے پاس جنگلات ہوں، اگر جنگلات نہ ہوں، یہ اپنی جگہ پر فکس نہیں رہتی، یہ اپنی جگہ سے اتر جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے، مٹی کے ساتھ، پانی کے ساتھ بہہ کر آگے چلی جاتی ہے، جس سے آپ کے پاس، اس سے آپ کہتے ہیں سوائل ایرین، یعنی مٹی کا اپنی جگہ سے پانی کے ساتھ بہہ کر آگے چلے جانا. They provide habitat to a wide variety of wildlife. اب دیکھیں آپ لوگ جتنے بھی وائلڈ لائف ہے آپ کے پاس، اس کو رہنے کے لیے جگہ مہیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جنگلات میں جو بندر وغیرہ ہوتے ہیں درختوں کے اوپر رہتے ہیں، ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ان کے جی رہنے کی جگہ ملے. یا پرندے وغیرہ جتنے بھی ہیں آپ کے پاس، یہ اپنے جو گھونسلے بناتے ہیں نا بچے، یہ درختوں کے اوپر بناتے ہیں. تو اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو وائلڈ لائف ہے، جو جنگلات وغیرہ میں جانور پائے جاتے ہیں، ان کے رہنے کے لیے بہت زیادہ جگہ مہیا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو مسکن وغیرہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. Unfortunately, forests are cut to meet the demand for timber and to obtain land for housing and agriculture. لیکن بات کی سمجھی سے انسان آبادی تو بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے صاف ظاہر ہمیں گھر وغیرہ بنانے، ہمیں زمین چاہیے، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے جنگلات کا بالکل صفایا کر رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں. As a result, the ecosystem is destroyed. Destruction of forests and as a result of human activities is called deforestation. اب دیکھیں بھئی انسانی سرگرمی کی وجہ سے جنگلات کا ختم ہو جانا، کٹ جانا، آپ کے پاس کیا کراتا ہے بچے، ڈیفورسٹیشن کہلاتا ہے. اس کے یہ تھا بچے ہمارا آج کے لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جو اگلے ٹاپک ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.